نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. صدق الله مولانا العظيم. آج کے درس قرآن کے لیے ہم نے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کو منتخب کیا ہے، اور درس قرآن کا مضمون آیت نمبر 36 سے شروع ہو رہا ہے، جسے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 47 تک بیان کریں گے۔ کہاں سے کہاں تک؟ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 47 تک بیان کریں گے۔ سورہ طٰہٰ اور 16واں پارہ قرآن مجید کا ہے۔ مضمون اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ جو 36ویں ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب مل رہا ہے آپ کے سوال پر، آپ کی درخواست پر، آپ کی التجا پر۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تمہاری ہر درخواست قبول کر لی گئی ہے۔ اے موسیٰ، تم نے جو بھی مانگا اور جو کچھ مانگا اور میری بارگاہ میں جو بھی درخواست کی وہ قبول فرما لی گئی، تمہیں عطا کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نوازشات کا، انعامات کا اور احسانات کا عمومی بیان ہے۔ اب اصل واقعہ شروع ہو رہا ہے جو ہماری آج کی اس نشست میں گفتگو کا موضوع ہے۔ وہ واقعہ 37 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ اے موسیٰ، اس سے پہلے بھی ہم نے تم پر احسانات فرمائے، پہلے بھی تم پر انعامات کیے اور تم پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں، مگر ہم نے ایک بار پھر تم پر احسان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے ایک بار پھر تم پر احسان فرمایا۔ وہ احسان کیا ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے؟ احسان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی پیشین گوئی فرعون کے زمانے میں
مصر کی بات ہے. مصر کی سلطنت کا بادشاہ اور حکمران کون تھا؟ فرعون تھا. یہ ایک لقب تھا. نسلاً بعد نسلاً وہاں کے جو سلاطین اور بادشاہ ہوتے تھے فرعون کہلاتے تھے. فرعین مصر، کئی بادشاہ فرعون نامی ہو گزرے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور جو قوم اس وقت مصر میں اور اس جگہ پر آباد تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی. کیا کہلاتی تھی؟ بنی اسرائیل. اسرائیل یاد رکھ لیں حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے. یاد رکھ لیں کن کا لقب ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ جد الانبیاء کے لقب سے جانے جاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء، تمام انبیاء کی جد. ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام جد اولی اور جد اصلی ہیں، چونکہ سلسلہ بشریت کا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ زمانہ قبل تاریخ کہلاتا ہے، پری ہسٹورک پیریڈ. کیا کہلاتا ہے؟ پری ہسٹورک پیریڈ، تاریخ سے پہلے کا دور، جس کے بارے میں صحیح معلومات تاریخ کے پاس موجود نہیں. تاریخ کا صحیح ریکارڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بعد شروع ہوتا ہے. آپ جد الانبیاء اس لیے ہیں کہ آپ کے دو صاحبزادے تھے. کتنے؟ ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے سیدنا اسحاق علیہ السلام. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شجرہ نسب ہے، یہ نسب مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ملتا ہے اور آگے جاتا ہے. اور باقی انبیاء جتنے آئے ہیں جن کا ذکر آپ پڑھتی ہیں اور سنتی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، جتنا ذکر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آپ پڑھتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ. تو چونکہ تمام وہ انبیاء ان کی اولاد میں سے آئے اور ان کی امتیں بھی ان سے متعلق ہوئیں، لہٰذا ان کی امت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے انبیاء آئے، ان تمام امتوں کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل سے مراد اب کیا ہوا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنی امتیں آئیں، جتنے انبیاء آئے اور پھر ان کی امتیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خانوادہ وہ بنی اسماعیل کہلاتا ہے. بنی اسماعیل. تو مصر میں جو قوم آباد تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے بنی اسرائیل تھی، اور بادشاہ جو اس وقت کا حکمران تھا فرعون تھا. نجومیوں نے پیشین گوئی دی کہ یہاں مصر میں اسرائیلیوں کے ہاں، یعنی اسرائیلی گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے باعث فرعون کی ہلاکت اور تباہی واقع ہوگی، فرعون کی حکومت کا زوال آئے گا،
اور وہ بچہ بلند ہوگا، سرخرو ہوگا، چمکے گا، اس کا عروج ہوگا، تو اس بچے کی پیدائش کے ساتھ فرعون کی ہلاکت، اس کی تباہی، اس کی بربادی، اس کی حکومت و سلطنت کا خاتمہ اور فرعون کے نظام حکومت کا زوال اور انحطاط، اس کی پیشین گوئی دی گئی تھی کہ اسرائیلی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا۔ نجومیوں کی پیشین گوئی سن کر فرعون کو ان چیزوں پر بڑا اعتقاد تھا اور اعتماد تھا۔ پیشین گوئی سن کر اس ظالم نے یہ کیا، قانون جاری کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رکھا جائے۔ اب آپ بات سمجھ رہی ہیں پورا پس منظر؟ تو فرعون نے یہ قانون جاری کر دیا، جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے، تو بنیاد کیا تھی اس کی؟ نجومیوں کی پیشین گوئی۔ اس سے پہلی بات جو آپ کو بطور درس کے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام پیشین گوئیاں، نجومیوں کی پیشین گوئیاں، جادوگروں کی پیشین گوئیاں، اور پھر یہ جادو اور جادو کے اثرات، بے شک ان چیزوں کا وجود ہے، ان کا وجود، یہ ضمنی چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے، مگر اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام اور شریعت کے روح سے یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ جادو کو اسلام نے کفر ٹھہرایا ہے۔ اور جو آدمی کسی جادوگر کے پاس اور کسی نجومی کے پاس جائے اپنی قسمت اور تقدیر کا حال پوچھنے اور اس سے کوئی علاج لینے کے لیے کہ میری قسمت بدل جائے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی جادوگر کے پاس یا کسی نجومی کے پاس، خواہ وہ دست شناس ہے یا نجومی ہے، اس کے پاس گیا اپنی قسمت کا حال پوچھنے، اپنی تقدیر پوچھنے، اپنے مستقبل اور غیب کے بارے میں پوچھنے، اور اس کے بارے میں اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے کفر کیا اس قرآن کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے؟ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ خواتین میں یہ برائی بالعموم پائی جاتی۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہزارہا روپے خواتین اپنے گھر کے جادوؤں پر، ٹونوں پر، ٹوٹکوں پر، نجومیوں پر برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مثلا اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو چلے جانا نجومیوں کے پاس، ہاتھ دکھانا، بے ہاتھ دیکھو میرا بیٹا ہے یا نہیں، اس کو پیسے دے آنا، اس کے باپ کو بھی خبر نہیں ہے، وہ ذائچے نکال کے آپ سے پیسے بٹور لے گا اور آپ کو روانہ کر دے گا۔ اب میری بات سمجھ، کوئی خاتون جاتی ہے میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا، تو کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے، وہاں سے ٹونا ٹوٹکا حساب کتاب کرواتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ جیسا اشارہ کروں بس میرے اشارے پر ہی چلے میرا خامن، ہزارہا روپے برباد کر بیٹھتی۔ بیوی اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کروانے کے لیے جا رہی ہے نجومیوں کے پاس اور عاملوں کے پاس، والدہ اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے چنگل سے نکال کر اپنے قبضے میں لینے کے لیے جا رہی ہے، بہو جا رہی ہے کہ بیٹا میرا شوہر ماں کی زیادہ مانتا ہے، میری نہیں مانتا، ایک ہی گھر کے پیسے برباد ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر کی مانند ہے، حرام ہے، وہم پرستی۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت پر زور دینا چاہیے، اللہ کی رضا کی حصول پر زور دینا چاہیے۔ اللہ نے جو راستہ آپ کو اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا، اپنے حکم کی فرما برداری کا، اپنے شوہر کی فرما برداری کا، نیکی کی راہ پر چلنے کا، قرآن کی راہ پر چلنے کا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کا، خدمت دین کا، حرام سے بچنے کا، حلال اپنانے کا،
جو نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو دے دیا ہے اس راہ پر چلے. آپ کو نہ کسی ٹونے کی ضرورت ہے، نہ ٹوٹکے کی، نہ جادو کی، نہ جوم، نہ عاملوں کی. سب سے بڑا عامل انسان خود ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے. کیا؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے. مگر ہم خود عمل نہیں کرتی اور خود عمل نہیں کرتے، عامل کے پاس بھاگتے ہیں. کہاں؟ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا. کیا؟ تو وہ جس کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ عمل نیک نہیں کر رہا. جو جادو کا عمل کرتا ہے وہ عمل بد ہے. اور آپ کو اللہ نے عمل صالح عطا فرمایا ہے. آپ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، ہمہ وقت باوضو رہیں، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مگن رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے دیے اور چراغ اپنے سینوں میں جلائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کو اپنائیں، خدمت دین کریں. اس مبارک مشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں جس مشن کا مقصد شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے. نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے دین کو زندہ کرنے، دین کو اٹھانے، دین کو مستحکم کرنے کے کام میں لگی رہیں. اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں، گھر کو حرام سے پاک رکھیں، فسق و فجور سے پاک رکھیں، خرافات سے پاک رکھیں، نگاہ کو پاک رکھیں، نیتوں کو پاک رکھیں، اپنے عمل کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے روحوں کو پاک رکھیں، ارادوں کو پاک رکھیں. اللہ کے نیک بندوں جیسی زندگی گزارے. آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عامل نہیں ہو سکتا. جادوگروں کے جادو بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے، عاملوں کے عمل آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے، ٹونے ٹوٹ کے آپ کے پاؤں کے نیچے روند دیے جائیں گے. اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر کے، اس کی رضا پر عمل درآمد کر کے، اسے منا کر، گڑ گڑا کر، رو کر جب اللہ کے حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گی، دعا مانگیں گی اور اللہ سے حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگیں گی تو اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جو کروڑوں روپے برباد کر کے آپ کو عاملوں کے ہاتھ سے نہیں مل سکتا. یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ ہے وہ اصل راہ. یہ کیا ہے؟ آپ عاملوں کے پاس جانے کا لوگ سوچتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جنات ہیں. یہ وہم پرستی میں قوم مبتلا ہو رہی ہے جہالت کے باعث، اور جنات سے پوچھتے ہیں اور اے ناداں انسان، تو یہ حقیقت بھول گیا کہ اے انسان، اللہ نے تو تجھے جن سے بلند بنایا ہے، جن تیرے تابع ہے. عمومی ملائکہ سے اللہ کا نیک بندہ بھی بلند ہے، جنات سے بلند ہے. جنات چرند پرند تو اللہ نے انسان کی غلامی کے لیے بنائے. اگر بندہ بن جائے تو جنات اس اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے آیا کریں. اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو آسمان کے ملائکہ اس بندے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، گلیوں میں چلتے پھرتے اللہ کے نیک بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث آتی، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے. تو اے ناداں بندے، اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کر، اپنی نیت کو درست کر، اپنے عمل کو درست کر، اپنے احوال کو درست کر. مت کسی غلط جگہ کی طرف دیکھ اور مت کسی غلط جگہ کی طرف جا. اگر تیرا من سنور گیا تو ساری کائنات تیری غلام بنا دی جائے گی، تیرے تابع کر دی جائے گی. یہ ضمناً ایک نکتہ میں نے سمجھا دیا اس بات سے کہ فرعون نے نجومیوں کی بات پر عمل کیا تو اندازہ کرے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کروایا اس سے. اگر اس پر وہ اعتقاد نہ رکھتا اور عمل نہ کرتا تو ہزارہا معصوم بچے، بے گناہ بچے جو اس نے قتل کروا دیے، یہ اس جرم کا مرتکب نہ ہو. تو یہ نکتہ آپ کو سمجھایا ہے کہ آئندہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بولیے پاک کر لیں. ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے اور دونوں کے پاس تعویذ پڑے ہوئے ہوتے ہیں.
بہو ساس کے خلاف تعویذ استعمال کر رہی ہے، ساس بہو کے خلاف استعمال کر رہی ہے، اور ان پڑھ لوگوں کی بات تو کیا، پڑھی لکھی خواتین یہاں آ کر اپنی پڑھائی کی کشتی ڈبو دیتی، بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کی تعلیم کا، ان کے شعور کا، ان کی تربیت کا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ تو آپ منہاج القرآن کے مشن سے وابستہ ہیں، یہ عہد کر لیں کہ کسی ٹونے ٹوٹکی اور عامل کی طرف نہیں جانا، جانا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف، اولیاء کرام کی روحانی فیوزات اور توجہات کی طرف، قرآن کی تعلیمات کی طرف اور سنت کی تعلیمات کی طرف، اسلام کی طرف۔ کو ذہن میں یہ بات آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو اس نے پھر قتل کروانا شروع کر دیا بچوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا کہ ان سے ان کو خطرہ کوئی نہیں تھا، ان سے ان کو۔ یہ بنی اسرائیل کی بیٹیاں تھیں۔ کون؟ وہ سمجھتا تھا کہ مرد تو کوئی پیدا ہو گیا تو شاید انقلاب لے آئے۔ اب دوسرا نقطہ سمجھا رہا ہوں، اسی بات سے سمجھا رہا ہوں، دوسرا نقطہ۔ اسے یہ خیال تھا کہ اگر لڑکا کوئی زندہ رہا اور جوان ہو گیا تو شاید انقلاب لے آئے اور میری حکومت کا تختہ الٹ کے رکھ دے، اس لیے تو لڑکا تو جو بھی پیدا ہو قتل کروا دو۔ تو لڑکیوں کو زندہ کیوں رکھتا تھا؟ کیوں؟ لڑکیوں سے اسے ڈر، بولیے، لڑکیوں سے اسے ڈر، عورتوں سے اسے کوئی خطرہ۔ یہ عورتیں کس قوم کی عورتیں تھیں؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا بنی اسرائیل کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی۔ اس لیے فرعون کو اپنی جھوٹی سلطنت کا کوئی ڈر، تختہ الٹنے کا کوئی خطرہ بنی اسرائیل کی عورتوں اور لڑکیوں سے نہ تھا۔ اور اگر جھوٹی سلطنتوں کو اور ظلم، کفر، لادینیت اور منافقت پر مبنی حکومتوں کو آج بھی کوئی خطرہ آپ سے نہ ہو، میری مراد عورتوں سے اور لڑکیوں سے، اور آپ سے وہ کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، تو آپ نے پھر امت محمدی کی بیویوں اور بنی اسرائیل کی بیویوں میں کوئی فرق رکھا؟ بولیے۔ وہ بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں جن سے کفر اور ظلم کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ امت مصطفی کی بیٹیاں ہیں تو آپ سے کفر اور ظلم کی حکومت کو اتنا ہی خطرہ ہونا چاہیے جتنا کہ مردوں سے ہوتا ہے۔ کفر اور ظلم کو علم ہونا چاہیے کہ وہ بنی اسرائیل کی بیٹیاں تھیں جن کے زندہ رہنے سے خطرہ نہ تھا، مگر یہ امت مصطفی کی بیٹیاں ہیں۔ اگر مرد کمزور پڑ گئے تو یہ بیٹیاں اٹھ کر مصطفی انقلاب لے آئیں گے۔ تو مصطفی انقلاب آپ کے ذریعے آنا چاہیے، آپ کے ذریعے۔ یہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے، بولیے، صرف مردوں کی ذمہ داری؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ آپ کی ذمہ داری صرف کھانا پکا کے گھر میں کھلا دینا ہے؟ کیا ملک کی تقدیر بدلنے میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا مصطفی انقلاب برپا کرنے میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا اس قوم پر جو ظلم ہو رہا ہے، لادینیت مسلط ہے، منافقت مسلط ہے، قتل و غارت گری کا ماحول ہے، بدامنی ہے، غریب رو رہا ہے، ناانصافی کا دور دورہ ہے، بیوہ، یتیم، مسکین اور غریب کو کسی جگہ اس کا حق نہیں مل رہا، ایک اندھیر ہے ہر طرف، تاریکی تاریکی۔ اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، امیدوں کا سورج طلوع کرنے کے لیے، ظلم کی اندھیری رات ختم کرنے کے لیے، انصاف کا راج لانے کے لیے، قرآن مجید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور مصطفی انقلاب کا سورج طلوع کرنے کے لیے، میری بہنوں مجھے بتاؤ کہ آپ کوئی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہیں یا نہیں؟ صرف ہاتھ اٹھانے تک تیار ہیں یا عملاً جد و جہد کرنی؟ چونکہ آپ امت مصطفی کی بیٹیاں ہیں، آپ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اس وقت کے فرعون کو عورتوں بنی اسرائیل کی بیٹیوں سے خطرہ نہ تھا، مگر میں آج کے فرعونوں کو بتا دینا چاہتا ہوں
کہ یہ بیٹیاں بنی اسرائیل کی امت کی نہیں، یہ تاجدار کائنات کی امت کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی اٹھ کھڑی ہوں گی تو ظلم کا تختہ الٹ کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ انقلاب جن بیٹوں کے ذریعے آتے ہیں اور جن اللہ کے بندوں کے ذریعے آتے ہیں، ان کی مائیں کیا کردار انجام دیتی ہیں، ان کی مائیں کیا کردار انجام دیتی ہیں اور کیسے حوصلے ہوتے ہیں اور کن آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے ایک بار پھر تم پر بڑا احسان فرمایا، اور وہ احسان کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کو پریشانی لاحق ہوئی، گھبرا گئیں۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ تو فرعون کے جاسوس تو خبر لیتے ہیں ہر گلی میں، جس کے گھر بیٹا پیدا ہو فوری آ کے قتل کر جاتے۔ تو جب بیٹا پیدا ہوا تو گھبرا گئیں، بجائے خوش ہونے کے گھبرا گئیں کہ میرا تو معصوم پیارا لاڈلا بیٹا ابھی قتل کر دیا جائے گا، تو پریشان تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اے موسیٰ آپ کی والدہ کے دل میں وحی کی، یعنی آپ کی والدہ کے دل میں خیال ڈالا، آپ کی والدہ کو ایک رہنمائی کی، ان کے دل میں الہام کیا، یعنی خیال ڈالا کیا؟ انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم، میں ہم نے دل میں خیال ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کہ گھبرانا، گھبرائیے نہیں، اس معصوم بچے موسیٰ کو انہی کی پیدائش کی پیشین گوئی تھی نا، اب وہ بچہ پیدا ہو گیا جس نے فرعون کے ظلم کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، جس نے بنی اسرائیل کے اوپر مدتوں سے چھائی ہوئی تاریک رات کا خاتمہ کرنا ہے، اور جس نے اللہ کی توحید کا اور اللہ کے دین کی سربلندی کا ڈنکا بجانا ہے۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روپ میں پیدا ہو چکا، ماں گھبرا گئی۔ اللہ رب العزت نے دل میں خیال ڈالا، فرمایا کہ ایسا کرو، ایک صندوق بنوا لو۔ اب دیکھو، اب مائیں بھی ہیں آپ میں، اب دیکھیے کہ تازہ بچہ پیدا ہو اور ماں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے، یہ ہے کردار۔ مائیں جب ایسی مائیں بن جائیں گی تو مصطفی انقلاب کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ بات آپ کو سمجھانی ہے، معلوم نہیں کتنا وقت لگے، مگر اتنا یقین ہے جب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، اس وقت مصطفی انقلاب کے قافلے کو روکنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ کیا خیال آیا؟ اس بیٹے کو ایک صندوق بنا کے اس کے اندر بند کر دو اور صندوق اٹھا کر دریا میں پھینک دو اور اللہ کے توکل پر چھوڑ دو۔ آج کوئی ماں سوچ سکتی ہے ایسی جرت؟ بولیے۔ بیٹے کو صندوق میں بند کر دو، صندوق دریا میں ڈال دو، اور دریا کو حکم دیا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ اب اللہ کے انتظامات دیکھیے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے انتظامات ہوتے ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے، تدبیر کرنے کا حکم اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا اللہ رب العزت کے اس بیٹے کو دریا میں پھینک دو، بغیر صندوق کے یوں ہی دریا میں پھینک دو، اور اللہ پاک اگر بچانا چاہتے تو بغیر صندوق کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بچا سکتے جی؟ اور وہ سارا منصوبہ جو بعد میں مکمل ہوا صندوق میں ڈالے بغیر، کیا ممکن نہ تھا؟ اللہ کی قدرت سے بعید نہ تھا، مگر حفاظت کا انتظام جو کچھ انسان کر سکتا ہے اس کے کرنے کا حکم دیا، کرنے کا۔ یوں ہی نہیں فرمایا کہ بس بچے کو دریا میں ڈال دو ہم بچا لیں گے، نہ، فرمایا جتنا انتظام حفاظت کا ہو سکتا ہے وہ کرو، ایک صندوق بنواؤ مضبوط، تابوت، اس کے اندر بچے کو بند کرو اور صندوق کو بند کر کے پھر دریا میں ڈال دو، اتنی حفاظت کا انتظام تم کر دو، بقایا بندوبست ہم کر لیں گے۔ اب اللہ رب العزت کا منصوبہ دیکھیے، مشیت ازدی کیا ہے،
دریا کو حکم ملا کہ اے دریا تو اس دریا میں ڈالے ہوئے تابوت کو، صندوق کو کنارے پر لگا دے۔ کہاں لگا دے؟ اور وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے وہ دریا میں لہروں میں چلتا چلتا کس کنارے پہ جا لگا؟ اس کنارے پر جہاں فرعون کا محل تھا۔ فرعون کا محل تھا۔ اور آپ آزمائش دیکھیے کیا ہے آزمائش۔ ایک آزمائش تو ماں کی یہ تھی کہ صندوق میں ڈال کر بھوکا پیاسا، نہ پانی نہ دودھ، پیدا ہونے والا تازہ معصوم بچہ بند صندوق میں ڈال دو پھر دریا میں پھینک دو۔ دوسری آزمائش یہ کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا یأخذہ عدو لی وعدو لہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتا دیا کہ یہ صندوق کنارے جا لگے گا اور جو شخص اسے اٹھائے گا وہ میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا۔ یہ ہے آزمائش۔ اب اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اتنا حفاظتی انتظام کر کے بھیج دو مگر آگے جو اس کو سنبھالے گا وہ اس کا دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، تو اندازہ کر لے کہ ماں کی مامتا پر کیا بیتا ہوگا۔ ماں کی مامتا پر، مگر ایک طرف ماں کی مامتا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا منصوبہ ہے۔ ماں کی مامتا قربان کر دی، بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں پھینکا۔ صندوق فرعون کے محل کے قریب دریا کے کنارے پہ جا لگا۔ جب وہاں لگا تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت، اب دیکھیے شوہر کافر ہے، بیوی مومنہ ہے، یہ نصیب کی بات، نصیب کی بات۔ اس نے دیکھا، فرعون سے کہا کہ کوئی صندوق کنارے پر آ لگا ہے، اس کو نکالیں باہر دیکھیں کیا ہے۔ نکال لیا۔ یہ اللہ پاک نے پہلے واضح فرما دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو کہ جس شخص کے ہاتھ میں یہ لگے گا جا کر وہ میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن ہوگا۔ بس وہ صبر کر گئی، اللہ پر چھوڑ دی۔ فرعون نے وہ صندوق اٹھایا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کھولا تو دیکھا کہ ایک معصوم خوبصورت بچہ ہے۔ یہاں قرآن مجید نے ایک بات کہی، فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اے موسیٰ، ہے تو بچپن کی بات ہو رہی مگر فرمایا اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک محبت کا پردہ ڈال دیا، اپنی طرف سے تمہارے چہرے پر اور تمہارے اوپر محبت اتار دی، یعنی تمہیں اتنا پیارا بنا دیا، اتنا حسین بنا دیا، اتنا حسین و جمیل حسن و جمال کا پیکر، اتنا پیارا لاڈلا بچہ، اتنا من بھاونا بنا دیا، محبت کا اتنا پیکر عظیم بنا دیا کہ دشمن کی بھی نگاہ پڑتی تو وہ اپنی دشمنی بھول جاتا اور تیری محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے محبت اتار دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ تمہاری محبت ہر دیکھنے والے کے دل میں ہم نے ڈال دی، تمہیں اتنا پیارا چہرہ عطا کیا، اتنا حسن و جمال کا، مقبولیت اور پذیرائی کا پیکر بنایا کہ جو بھی دیکھتا اے موسیٰ تیرا گرفتار ہو جاتا، وارفتہ ہو جاتا۔ اور یہ محبت تمہاری حفاظت بن گئی۔ کیسے؟ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ، یعنی تمہیں محبوب بنا دیا، پیارا بنا دیا تاکہ ہر دیکھنے والا تجھے پیار کرنے لگے، تم سے دشمنی نہ کرے، بغض نہ کرے، ہر دیکھنے والا تیری محبت میں گرفتار ہو اور تمہیں قتل کرنا بھول جائے، تجھ سے ایسی محبت کرے کہ تجھے قتل کرنا
لڑکا دیکھ کر بھی قتل کرنے کا قانون بھول جائے، یہ جان کر کے لڑکا ہے، کہیں یہی وہ نہ ہو جس کی نجومیوں نے خبر دی تھی۔ اندیشہ تو تھا نا کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جس کی خبر نجومیوں میں دی تھی۔ تو اس اندیشے کے باوجود بس تیرے چہرے کو دیکھے تو تجھے پیار کرنے لگے، پالنے لگے، اور فرمایا کہ یوں ہم نے تیرے دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنی زیر نگرانی پرورش کا انتظام کر دیا۔ وہ جو تیرے دشمن تھے، جن کی حکومت کا تختہ تو الٹنے والا تھا، وہ جو ظالم درندہ تھے، جو اللہ کی خدائی الوہیت اور ربوبیت کو بھول چکا تھا، جو حکمران، جو ہر معصوم جان کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اے موسیٰ ہماری قدرتوں کی شان کو دیکھ کہ اس کے ہاتھ میں تیری پرورش کرائی، پرورش وہ کرتا رہا، نگرانی میں کرتا رہا۔ پرورش تیری تیرا دشمن کرتا رہا اور نگرانی میں کرتا رہا۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں کہ اللہ پاک جس مشن اور منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا چاہے کس کس طرح اور کن کن راستوں سے گزارتا ہے۔ دشمنوں کے ہاتھوں بھی پرورش ہوتی ہے مگر نگرانی اللہ کی ہوتی۔ فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر آ گئے، حضرت آسیہ نے گود میں لے لیا، اب یہ معصوم بچے، انہیں دودھ کی طلب، یہ روئیں، ان کو پریشانی، یہ دودھ کسی غیر کا نہ پئیں، کسی غیر کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب پریشان بھاگ دوڑ ہوئی کہ معصوم بچہ گود میں پل رہا ہے، اس کو دودھ دیا جائے، کاش کوئی ایسی عورت ہو جس کا دودھ یہ پی لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہاری بہن کو بھیجا، اے موسیٰ ہم نے تمہاری بہن کو فرعون کے محل میں بھیجا، اور اس نے جا کر ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں جس کا دودھ یہ پی لے گا، جو اس کو پالے گی، اس کی پرورش کرے گی، تم رکھو اپنے پاس مگر اس عورت کی پرورش میں دے دو۔ آپ اندازہ کر لیں، چنانچہ حل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے اچھی طرح پالے پرورش کرے؟ انہوں نے کہا ہاں دو۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح اے موسیٰ ہم نے پھر تمہیں تمہاری ماں کی گود میں پلٹا دیا۔ فرعون نے کہا اس آپ کی بہن کو کہ بھئی ہاں جلد لے آؤ اس عورت کو، جو عورت اپنی گود میں لے کر اسے پال سکے ہمارے گھر میں۔ وہ دوڑی دوڑی گئی اپنی والدہ کو لے آئی، چونکہ اس نے تو پہچان لی تھی کہ یہ تو میرا بھائی موسیٰ ہے، وہ جن کو ہم نے دریا میں ڈالا تھا۔ والدہ ماجدہ کو لے آئی کہ امی جان میرا بھائی موسیٰ تو سلامت ہے مگر فرعون کے محل میں۔ انہوں نے بلایا ہے پرورش کے لیے، وہ پہنچی، فرعون نے حضرت موسیٰ کی پرورش آپ ہی کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دی۔ فرمایا خرچہ ہمارا، پرورش تو کر۔ اب کہاں گئے وہ نجومی؟ جی کہاں گئے وہ نجومی؟ تو اللہ کی تدبیر کو اور اس کی تقدیر کو کوئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اے موسیٰ پھر تمہیں تمہاری اپنی والدہ کی گود میں لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اے موسیٰ تیری پرورش ٹھیک ہو اور تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ کئی تقر عینھا، تاکہ تیری ماں کی، تیری والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں، ولا تحزن، اور اسے کوئی غم بھی نہ رہے۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے تو دن رات روتی رہتی نا، غم ہوتا، پریشانی ہوتی، دیکھنے کو آنکھیں ترس جاتی۔ اللہ پاک نے پرورش کا انتظام ایسا کیا کہ حضرت موسیٰ پھر پلٹ کر اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ صبح و شام وہ حضرت موسیٰ کو چومتی بھی تھی، دیکھتی بھی تھی، آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی تھی اور پالتی بھی تھی۔ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے۔
اپنے گھر میں رہتی تو قتل کر دیے جاتے. اب چونکہ فرعون کے گھر میں آ گئے, انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تو قتل سے بچ گئے, مگر پرورش کرنے والی وہی ماں, دودھ پلانے والی وہی ماں, آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی وہی ماں, اور ہر وقت گود میں لیے پھرنے والی وہی ماں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو یہ بیان کیا, اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی, پرورش ہو گئی, جوان ہو گئے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. پھر ایک وقت آیا, ایک کافر تھا, اسلام کو, دین کو گالیاں دینے والا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار دیا. بعد ازاں گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں, چونکہ اب جوان ہو گئے, اب تبلیغ کا دور قریب آنے لگا, توحید کی معرفت کے پھیلانے کا وقت قریب آنے لگا. اللہ پاک نے وہ شعور نبوت کامل کرنا شروع ہوا تو مار دیا جو کفر بکتا تھا, دین کا دشمن تھا. دل میں بشری تقاضے کے تحت گھبراہٹ ہوئی, اللہ پاک نے اس غم سے نجات دی آپ کو. آگے فرماتے ہیں فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اے موسیٰ بہت ساری آزمائشیں ہم نے پے در پے تم پہ ڈالی اور سب آزمائشوں میں سے تمہیں گزارا. تو یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بڑا مشن اپنی منزل مقصود کو نہیں پا سکتا جب تک پے در پے بڑی بڑی کڑی آزمائشیں نہ آئیں, بڑے بڑے مشکل وقت جب تک نہ آئیں, بڑے بڑے مصائب اور آلام میں سے جب تک وہ مشن نہ گزرے, بڑے بڑے عجیب پریشان کن حالات کے گرداب میں سے جب تک انسان نہ نکلے. مخالفتوں کی آندھیاں آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, مزاحمتیں ہوتی ہیں, سازشیں ہوتی ہیں, عداوتوں کے حملے ہوتے, دشمنیوں کے جال پھیلتے, لوگ جان کے درپے ہوتے, خوف ہوتا ہے, کبھی بھوک اور پیاس ہوتی ہے, کبھی جان کو خطرہ, کبھی مال کو خطرہ, کبھی اولاد کو خطرہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم آزماتے ہیں تمہیں, کبھی خوف میں مبتلا کرتے ہیں, کبھی بھوک اور پیاس میں مبتلا کرتے ہیں, کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے, کبھی جان کا نقصان ہوتا ہے, کبھی اولاد کا نقصان ہوتا ہے. طرح طرح کے مصائب اور آلام آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, حملے ہوتے ہیں, گراؤ ڈالتے ہیں دشمن. دین کو سر بلند ہوتا ہوا دین کا دشمن کبھی دیکھ نہیں سکتا. اسلامی تحریک کو اونچا اٹھتا ہوا لا دینی طاقتیں کبھی دیکھ نہیں سکتی. وہ ہر مرحلے پر اسے کچلنے کی کوشش کرتی ہیں, قتل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہلاک کرنے کی کوشش کرتی ہیں, مستفوی انقلاب کے چراغ بجھانے کی کوشش کرتی ہیں. مگر وہ چراغ جسے رب جلانا چاہتا ہو دنیا کی کوئی آندھی اسے بجھا نہیں سکتی. اور میری بہنوں, وہ کشتی جسے رب ذوالجلال اگر ساحل مراد تک پہنچانا چاہے سمندروں کی طغیانیاں ملی مل کر اسے گرداب میں پھنسا نہیں سکتی. اس کشتی کو ساحل مراد پر پہنچنا ہے, اس سفر کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے. مگر یہ نہ میرے بس کی بات ہے نہ آپ کے بس کی بات ہے, یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے, یہ اس کی مشیت کے فیصلے ہیں. یاد رکھ لو ہمارا مشن اگر اللہ کو منظور ہے کہ منزل کو پالیں, اگر اللہ کو منظور ہے کہ ہماری زندگی میں مصطفی انقلاب آ جائے تو ایک دو حملے تو کیا, اگر پے در پے دشمن کروڑ حملے کرتے چلے جائیں تو یہ کشتی مصطفی انقلاب کے ساحل پر پہنچ کر دم لے گی انشاءاللہ. اور اللہ کے دین کی خدمت کا یہ چراغ انشاءاللہ جلتا رہے گا, کوئی اسے بجھا نہیں سکتا. کہ قبر کی رات ہم لاکھ چاہیں باہر نہیں آ سکتی. جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں ہی آ گئی, اور جو دن یہاں گزارنا ہے جو ہماری زندگی میں قبر کا دن نہیں لکھا وہ کروڑ حملے کوئی کر لے وہ قبر میں نہیں آ سکتا. مصطفی انقلاب کی راہ پر چلنے والوں, میرے بھائیوں, بیٹوں, بہنوں, بیٹیوں, ماں, بزرگوں, سن لو, اس راہ پر سفر کرنا ہے تو امام حسین کی طرح
دین کی خاطر مر مٹنے کا حوصلہ لے کر چلنا ہوگا. وہ جنہوں نے علی اکبر قربان کر دیے، حضرت علی اصغر قربان کر دیے، خانوادے لٹا دیے، جن پر پانی بند ہو گئے، زندگی کی آسائشیں چھین لی گئیں، مگر ان کے قدم ڈگمگا نہ سکے. اس راہ پر عزم کے ساتھ چلنا ہوگا. دشمن تو پہلے بھی حملہ کرتا تھا، کیا پیغمبر اسلام پر حملے نہ ہوئے؟ جی کیا حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کے گھیراؤ نہ ہوئے؟ میرے آقا پر پتھروں کے حملے نہ ہوئے؟ حضور پر تیروں تلواروں کے حملے نہ ہوئے؟ 3 سال تک میرے آقا قید و بند میں نہ گئے؟ میرے آقا کے رخسار احد کے میدان میں زخمی نہ ہوئے؟ طائف کے میدان میں پتھروں سے سر انور سے لے کر حضور کے طلبوں تک پورا جسم لہو لہان نہ ہو گیا؟ آقا کو شہید کرنے کے منصوبے نہ بنائے گئے؟ کیا صحابہ شہید نہ ہوئے؟ اہل بیت پاک شہید نہ ہوئے؟ ارے دشمن نے کب اسلام کا جھنڈا اٹھانے والوں کو معاف کیا ہے؟ اور ہم تو ان کے قدموں کی، پاؤں کی خاک، ان کے خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں. ہم تو ان کے نالین سے مس ہونے والی خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں. اور آقا دو جہاں کے گلی کوچوں میں گھومنے والے کتوں کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہے. ہماری تو حیثیت ہی نہیں. ہم تو حضور کے دین کے ادنا نوکر ہیں، چاکر ہیں، خادم ہیں. ہمارے جیسے کروڑوں اور ہم سے بہتر کروڑوں اللہ کے دین کے نوکر موجود. یہ اللہ کا فضل ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ یہ خدمت ہمیں عطا کرے، یہ خدمت ہمیں، مگر بلند عزم لے کر اس سفر پہ چلنا ہے. تو فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا، بڑی تکلیفوں میں ڈالا، بڑے مصائب دیے، بڑے آلام آئے، بڑے حملے ہوئے، بڑی گھبراہٹیں آئیں، بڑے عجیب عجیب ماحول آئے، مگر اے موسیٰ ہم تم اس میں سے گزارتے چلے گئے. اس میں سے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، بڑی بڑی آزمائشوں میں سے تمہیں گزارا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر اے موسیٰ تم اپنا شہر چھوڑ کے چلے گئے اور مدین جا کر آباد ہوئے. کہاں؟ مدین جا کر آباد ہوئے اور اہل مدین میں کئی سال رہے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ ان ساری منزلوں اور مرحلوں میں سے تمہیں گزارا، پھر جا کر آج تو جس مقام پر ہے ہم نے تمہیں اس مقام پر بیٹھایا. آج جس منصب رسالت پر ہے، آج جس منصب نبوت پر ہے، آج جس منصب عظیم پر تو ہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، ان ساری مشکلوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے تمہیں پے در پے گزار گزار کر اے موسیٰ پھر تمہیں یہ مقام عطا کیا جس پر آج تو بیٹھا ہے اور دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے. یہ مقام آزمائشوں کے بغیر نہیں ملتے، خطرات کے بغیر نہیں ملتے، مصائب اور آلام کے حملوں کے بغیر نہیں ملتے، دشمنوں کی سازشوں کے بغیر نہیں ملتے، اور کفر و طاغوت کی طاقتوں سے ٹکرائے بغیر نہیں ملتے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر جا کر یہ مقام عالی تمہیں عطا کیا، یہ منصب عطا کیا جس پر تم بیٹھے ہو. آج کا درس قرآن میں اسی آیت نمبر 40 پر ختم کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے آج آپ کو بنیادی بات جو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قربانیاں درکار. مصائب و آلام اور مشکلات راستوں میں آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، سازشیں بھی ہوتی ہیں، مگر اللہ کے دین کا چراغ جلتا رہتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو حفاظت وہ خود فرماتا ہے. اور اگر حفاظت فرمانے والا اللہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی. حکمران، ظالم، دین کے دشمن، لا دین، منافق، کفر و طاغوت کے علم بردار خود کو جتنا بھی طاقتور سمجھیں، مگر یاد رکھ لو کہ کائنات میں پھر بھی سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے. سب سے بڑا طاقتور
واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی ذات ہے بے شک جو ہر شے پر قادر ہے، اس کی بارگاہ بڑی بارگاہ۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مصطفی انقلاب کے مشن کی آپ سپاہی بن جائیں اور حوصلہ وہ پیدا کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی مثال قرآن مجید نے عطا کی۔ جب اس طرح حوصلہ پیدا کر لیں گی تو اللہ پاک غیبی امداد فرمائے گا، غیبی، پھر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی برقرار رہے گی۔ اگر حوصلہ وہ پیدا کر لیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی برقرار رہے گی، حوصلہ بھی برقرار رہے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا رہے گا، اور قدم قدم آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہیں گی، اور سارے قافلے آگے بڑھتے رہیں گے کشاں کشاں۔ کوئی رکاوٹ مصطفی انقلاب کے سفر کو انشاءاللہ روک نہیں سکے گی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ پہ اپنی مدد و نصرت اور اپنی رحمت و حفاظت کا سایہ فرمائے، اور مصطفی انقلاب کے مشن کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شرف مولا